اچھا عمیر نیازی صاحب، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. خان صاحب نے آج دوبارہ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ مودی کو ہم نے شکست دی ہے، لیکن جس قسم کی اس کی ذہنیت ہے آپ کو یقیناً تھوڑا سا چوکنا بھی رہنا پڑے گا. اس ساری ایپیسوڈ کو حکومت نے کیسے ہینڈل کیا اور اب یہاں سے آگے چیزیں آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اچھا، جس طرح سے دیکھیں خان صاحب نے تو ایک بڑا کیٹیگوریکل سٹانس لیا اور پوری قوم نے اسی طرح سے لبیک کا، اور آپ نے قوم کا ریئیکشن دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا کا رسپانس دیکھا، ساروں نے ایک پیج پہ ہو کے یہ جنگ لڑی ہے. جہاں تک وے فارورڈ آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں مودی تو آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ خون اور پانی کی نہریں کٹھی نہیں بہہ سکتی، خون اور پانی کٹھے نہیں بہہ سکتا. تو اس کی طرف سے تو آپ کو تھریٹ، ایک کنٹینیوئنگ تھریٹ موجود ہے. اگر آپ اس چیز کو آج انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ جی ہم نے شروع میں 6 رفائل گرا دی اور ایزی ہو جائیں، دیکھیں اس نے آپ کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے. آپ کا ڈیلیڈ رسپانس اس کو بیسیکلی تقویت دے گیا. جو یہ بات کر رہا ہے نا، دیکھیں 5 دن آپ نے کچھ نہیں کیا. 5 دن نہ کرنا ایک بظاہر اس طرح کا دیکھتا ہے کہ شاید کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ ٹیررسٹ جو آپ سمجھتے ہیں وہ ایریاز ہٹ کر لیں تو معاملہ لیٹ اٹ گو ہو جائے گا. مودی مگر اس سے بھی آگے گیا. اس نے مرید کے یہ وہ جو بھی پوٹینشیل سائٹس جو پرانے ممبئی اٹیک کے زمانے سے وہ کر رہا تھا، انہوں نے شروع میں وہ ہٹ کی، مگر اس کے بعد اس نے کھلم کھلا آپ کے سویلین ایریاز کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دیا. مطلب وہ پھیلتا آیا. 5 دن کے بعد آپ کا رسپانس آیا، مگر چلیں منہ توڑ رسپانس تھا جس کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا. مگر بیٹھا کس وجہ سے کہ ایک ان ٹائملی یو ایس انٹرونشن آئی ہے. دیکھیں یہ انٹرونشن پہلے بھی تو ہو سکتی تھی. پہلے تو لگتا ہے کہ یو ایس ایک طرح سے تھپکی دے رہا تھا کہ چھوٹی موٹی کارروائی کرو، جب آگے سے پاکستان آرمی نے جب آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا ان کو آپ نے ایک سپیس دے دیا. اب دیکھیں بڑے ہم خطرناک جنکچر پہ کھڑے ہیں. دیکھیں مہینے ڈیڑھ بعد خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ انڈیا میں ٹریگر ہوتا ہے اور وہ اور طرح کے ایک ڈفرنٹ لیول کے اوفینسو کے ساتھ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، تو ہمارا کیا رسپانس ہو؟ ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی جو ہے یہ دوبارہ بھی ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا اور ہمیں ہر طرح کی کنٹینجنسی کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اچھا عمیر نیازی صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات بھی ہو گئی، باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی، بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام بھی سنایا. کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے؟ میں چاہتا ہوں ذرا ہم سنتے ہیں، پھر آپ سے اس حوالے سے پوچھیں گے. عمران خان نے شروع کیا جو پاکستان کے آج کل کے حالات ہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر انسٹنٹ رسپانس بہت ضروری ہے. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں یہ جو مودی ہے یہ پاکستان سے بہت سخت نفرت کرتا ہے، آپ نے الرٹ رہنا ہے، مودی واپس انتقام لے گا. دوسرا انہوں نے کہا 26ویں ترمیم نے بیسکلی آپ کا پورا رول آف لا دفن کر دیا ہے. جی آپ نے سنا عمیر صاحب، یہ پیغام تو انہوں نے مودی کے حوالے سے دیا، لیکن یہاں پہ آج ملاقات ہو گئی، اس میں رخنا نہیں ڈالا گیا، بہنوں کی ملاقات کروا دی گئی. تو میرے خیال میں حکومت نے بھی ایک طرح سے آپ کو سگنل دیا ہے کہ یہ جو ہارمنی بنی ہے، سب لوگ مل کے ایک محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں، تو کچھ چیزوں کے حوالے سے اب آپ کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی، کوئی گڈ ول جیسچرز آپ کو بھی دکھانے پڑیں گے. دیکھیں گڈ ول جیسے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر یہ کریں گے تو وہ چیز کو ریسیپروکیٹ ہوتا ہے. مگر بات ہے کہ اس سے 1 ہفتہ پہلے جب جنگ سر پہ تھی، ٹھیک ہے، تب کیا کیا گیا؟ سب کے سامنے وہ امیجز ہیں جس طرح سے ایم این ایز پہ ڈنڈے توڑے گئے، وہ اسی ڈیوریشن کا حصہ ہے نا. بات ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے گیم کو کس طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اب جس طرح سے ہمارے لحاظ سے چلو جو کر لیا، مگر انڈیا والے بھی سینیریو میں دیکھ لیں نا. رانا صاحب نے اتنی تفصیلاً بات کی. دیکھیں ان پرووکڈ اٹیکس تھے، ہماری سویلین آبادیوں پہ تھے، اور مودی جس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، جو مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ میں یقین رکھتا ہے. گجرات کا ایکسپیرینس، کشمیر کا ہمارے سامنے ہے، تو کیا اس کا نام لے کے بولنا نہیں بنتا تھا؟ آپ نے وہ نہیں لیا، ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید آپ کو پرووک کر رہے ہیں، نہیں. دیکھیں آپ کے ایک چیز ڈسکریڈٹ میں جا رہی ہے. وہ ڈسکریڈٹ میں کیا ہے کہ مودی آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، آپ کی شادی اٹینڈ کی ہوئی ہے، تو آپ کو وہ تاثر زائل کرنا نہیں چاہیے تھا اس سٹیج پہ جب ملک حالت جنگ میں ہے. مگر آپ نے وہ اپرچونٹی کو نہیں یوٹیلائز کیا. ساتھ ہی ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں سی ایم نہیں جاتی، اسپیکر اپنے روب اتار کے تقریر کرنے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایک گیپ ہے کہ کسی نہ کسی نے موقف دینا ہے. تو مطلب آپ تو ہر سٹیج پہ شائے اوے کر رہے ہیں. جب اس طرح کی قیادت موجود ہو، ہم اپنے اگر پری ٹیکس میں دیکھیں جو اپنی ٹانگوں پہ اس موقع پہ نہ کھڑے ہو سکیں. آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک فیور دی ہے تحریک انصاف، حالانکہ وہ فیور نہیں ہے، وہ رائٹ ہے. علیمہ خان بہنوں کا ملنے کا رائٹ ہے. کیا یہ کل کو اگلے 2 ہفتوں میں اس چیز پہ قائم رہیں گے؟ کیا تھوڑا سا پریشر آیا ان کی ٹانگیں ہل نہیں جائیں گی؟
تو سر ایک تنقید آپ پہ بھی یہ ہوتی ہے نا کہ ایک طرف جنگ کا ماحول تھا، وہاں پہ بھی آپ لوگ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، ہر چیز میں کہہ رہے تھے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، قوم تب متحد ہوگی. لیکن قوم تو لڑی، فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی، کچے کے ڈاکو سے لے کے سوشل میڈیا پہ جوانوں تک ہر کسی نے ملک کا دفاع کیا. 100% دیکھیں کیا، مگر کیا اس سے پہلے آپ نے پارلیمان کا ماحول نہیں دیکھا کہ پارلیمان میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نا. جب شہباز شریف صاحب آئے ساروں نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ ہم اپنی آرم فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں، ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا، ہمارے 100 ڈفرینسز ہوں مگر اس کے لیے ہم ایک ہیں. دیکھیں وہ عمران خان کی لائن پہ ہی کیا نا، کوئی عمران خان سے ڈفرینٹ کوئی ڈائیورجنٹ ویو تو نہیں لیا. اور آج بھی عمران خان نے کیا ریٹریٹ کیا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. دیکھیں اوور آل ہم چیزوں کو مکس کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی ایک پرٹیکولر رول کو کرٹیسائز کریں، آپ اس کو اوور آل لیبل دے دیتے ہیں کہ جی ہم ملک دشمن ہو گئے. ہم یہ بات نہیں کر رہے. یا ایک فیصلہ کر لیں، ڈیموکریسی اس ملک میں ہے، جمہوریت ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نام کی بھی جمہوریت نہیں چلانی تو سیدھا ہینڈنگ اوور کر دیتے ہیں، پھر یہ بھی گھر چلے جائیں، ہم بھی گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک. کل خان صاحب کی رہائی کی وہ پیرول کی رہائی کی لگی ہوئی ہے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو امید ہے کہ خان صاحب کل رہا ہو جائیں گے؟ سب سے رانا صاحب زیر لب مسکرا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں یہ مطلب ویسے ہی مسکراتے رہتے ہیں. آدمی رانا صاحب کا فوکس عمران خان ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ فوکس آؤٹ ورڈ کر لیں کہ قوم کو اچھا موقع ملا ہے اس وقت یہ مسلم دنیا کو اکٹھا کریں، فوکس کریں. کیونکہ مودی کا جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس نے رسپونڈ بیک کرنا ہے، اور جب بندہ گھبرایا ہوا ہو، ہزیمت کا سامنا ہو، وہ اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے مسلمان ممالک کو جو حکومت پلاننگ کر رہی تھی اس میں یہ تھا کہ پوری دنیا کو انگیج بھی کیا جائے گا، کراس پارٹی وفد بھی بھیجے جائیں گے، جس میں پی ٹی آئی سے بھی کہیں پہ بھی. دیکھیں سارے پیریڈ کے دوران یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ عطا تارڑ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ تمام جماعتیں محب وطن ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کا لیڈر بھی اچھا ہے، میرا بھی اچھا ہے. اس وقت جو ہے وہ بھارت سے یا پھر مودی سے لڑنے کا وقت ہے، آپ مودی سے لڑیں، اس وقت آپس میں نہ لڑیں. بالکل. اور دیکھیں اس موقع پہ لڑنے کے لیے دیکھیں یہ کنٹینیوس لڑائی ہے، ہم اسے بڑا شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی آج بھی ہیلڈ ان ابیئنس ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لڑائی جیت لی، دیکھیں اس نے آپ کا پانی تو نہیں چھوڑا، پانی پہ وہ آج بھی غاصب بیٹھا ہے. دریائے سندھ پہ اس کے 6 ڈیمز ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ بات ہے اس وقت آپ کو ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ نے پیرول کی بات کی نا، دیکھیں کیا شاہ محمود قریشی کا اس وقت ہونا کیا ضروری نہیں ہے؟ کیا عمران خان جیل سے خط آیا ہے جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. بات ہے یہ تو کلیکٹیو وزڈم کے فیصلے ہیں. دیکھیں فوج آپ کی نے 100% لڑنا ہے، مگر سیاستدانوں کا کچھ رول ہے، ہم وہ رول کو ایبڈیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو ان کی 5 دن کی خاموشی ہے نا، 2019 سے کمپیریزن کریں آج کا، اس وقت کے چیف کا اور آج کے چیف کا کمپیریزن کر لیں، اس وقت کے پرائم منسٹر کا اور اس وقت کے پرائم منسٹر کا کمپیریزن کریں. دونوں کے ڈائمیٹرکلی جو ہے نا اپوزنگ اس وقت کے سٹانس تھے. اور دیکھیں سٹانس کے فرق کی وجہ سے آپ کو ڈفرنس نظر آیا، اس لیے ڈیلیڈ رسپانس بھی تھا. دیکھیں پیرول کی جہاں تک بات ہے، خان صاحب نے خود پیرول کے لیے نہیں اپلائی کیا، یہ تو علی امین کی درخواست ہے. گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے، سمجھتی ہے ضرورت ہے تو پیرول پہ چھوڑیں. ہمیں کیا ہے کہ دیکھیں عمران خان کا آئینی اور قانونی حق ہے. دیکھیں عمران خان کی پٹیشن لگی ہوئی ہے، عمران خان کی القادر والی، اس کی فوراً سنوائی ہونی چاہیے. سسپینشن آف سینٹنس کا کیس ہے، شارٹ سینٹنس ہے، جو عام نارمل اگر کسی اور انسان کا کیس ہوتا تو ابھی تک سزا سسپینڈ ہو جاتی، کیونکہ یہ عمران خان کا ہے جس وجہ سے یہ پروسیس اس کو ڈیلے کر رہا ہے. باقی کیا ہے 5-9 مئی کے کیسز ہیں جن میں گرفتاری ڈالی ہے. اس کے علاوہ عمران خان پہ کیس کیا ہے؟ عمران خان کا باہر آنا تو ایک لکھا ہوا ہے، خالی اس کو یہ ڈیلے کر رہے ہیں. اور ڈیلے کس وقت تک کر رہے ہیں؟ کہ جب تک ان کی پولیٹیکل لائف لائن موجود ہے. ٹھیک ہے.